بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کل ملکی سیاست میں دینی مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے جو بحث چل رہی ہے، اس سلسلے میں کچھ نکات میں وضاحت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جو شکایت ہے وہ صرف ایوان صدر سے اور صدر مملکت سے ہے، نہ کسی مدرسے سے ہے، نہ مدرسوں کی کسی تنظیم سے ہے، نہ ان سے وابستہ علماء کرام سے ہے۔ بلا وجہ خلط بحث کیا گیا، معاملے کو ایسا گمبھیر کیا گیا کہ اچھے بھلے دانشور لوگ بھی حیران ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ 2 + 2 4 کی طرح سادہ ہے، اسے غیر ضروری طور پر گمبھیر بنانا، اس میں کیا فائدہ ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ایسی حرکت کی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دینی مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے یا ان کی بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے حکومت نے ڈرافٹ تیار کیا۔ جب 26ویں آئینی ترمیم پر گفتگو چل رہی تھی، اس دوران اسی بل پر گفتگو چل رہی تھی، اور ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ الیکشن سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں جو ڈرافٹ اسمبلی میں لایا گیا تھا اور پاس نہیں ہو سکا تھا، اسے بھی پاس کیا جائے۔ چنانچہ پہلے سینٹ میں آیا اور اتفاق رائے سے پاس کر دیا گیا۔ اس کے بعد قومی اسمبلی میں آیا اور یہ کارروائی 20 اور 21 اکتوبر کی صبح تک مکمل ہو گئی۔ جب آئینی ترمیم پر بھی دستخط ہو گئے تو پھر اس بل پر دستخط کیوں روکے گئے؟ یہاں میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ سیاسی جماعتیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، جس کے سربراہ خود جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب، جہاں اسلام آباد میں باتیں ہوتی رہیں، وہاں میں خود بلاول ہاؤس کراچی گیا، وہاں 5 گھنٹے ان سے بات چیت ہوئی۔ وہاں سے ہم لاہور آئے، ریونڈ میں میاں نواز شریف صاحب کے گھر پر آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں، بلاول بھٹو صاحب کی موجودگی میں، میاں شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں ہم نے ان تمام چیزوں پر اتفاق رائے کیا۔ وزارت قانون نے اس کا ڈرافٹ تیار کیا،
اور ہم نے اس ڈرافٹ کو قبول کر لیا. جس ڈرافٹ کی تیاری میں حکومت کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں شریک تھیں، اور ہم نے انہی کے ڈرافٹ کو تسلیم کیا اور قبول کیا ہے، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کو اس پر اعتراض کرنے کی کیا گنجائش تھی؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا، کیا ریاستی ادارے اس میں انگیج نہیں تھے؟ کیا وہ پل پل کی صورتحال میں اپنا ان پٹ نہیں دے رہے تھے؟ کیا اس تمام تر مراحل میں وہ شریک نہیں تھے؟ اور ایک ایک لفظ، چاہے 26ویں آئینی ترمیم کا ہو یا دینی مدارس کے حوالے سے اس بل کا ہو، کہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت، سن 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت اس میں ترمیم کی گئی، اور ترمیم کے ساتھ اس کو ہم نے قبول کیا اور وہ پاس ہو گیا. اب جن لوگوں نے ہمارے ہی ان علماء کرام کو یا ہماری وہ مدارس کی تنظیمیں جو وزارت تعلیم کے ڈائریکٹریٹ جنرل سے وابستہ رجسٹریشن کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، اس کا سارا نزلہ ہم پر کیوں گر رہا ہے؟ وفاق المدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ تنازع کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ہمارا تو ان سے جھگڑا ہی نہیں ہے، اور جنہوں نے ڈرافٹ تیار کیا ان کے کہنے پر آ کر وہ شور و غوغا کر رہے ہیں، اور وزارت تعلیم سے وابستہ ہو جائیں یا سوسائٹی ایکٹ سے وابستہ ہو جائیں. نیا سوال اٹھا لیا انہوں نے. الیکشن سے پہلے بھی اگر ڈرافٹ تیار ہوا تھا تو وہ بھی تو سرکار نے بنایا تھا، اور سرکار کے ڈرافٹ کو ہم نے قبول کیا تھا، جس میں ہم نے یہ رعایت ضرور دی ہے اس وقت کہ اگر سوسائٹی ایکٹ سے کوئی وابستہ ہونا چاہے رجسٹریشن کے لیے یا وزارت تعلیم کے ڈائریکٹریٹ جنرل سے وابستہ ہونا چاہے، تو اگرچہ ہمیں تحفظات ہیں کہ مدارس کے نئے وفاق کیوں بنائے گئے، نئی تنظیمیں کیوں سامنے آ گئی، ان کو کس نے توڑا ہے؟ کیا مدارس کی ان تنظیموں کو تقسیم کرنے میں اداروں کا ہاتھ نہیں تھا؟ اور جس نے یہ تقسیم کی تھی وہ باقی تمام معاملات میں مجرم تھا، اور اس حوالے سے وہ صحیح تھا، اور اس کو تسلسل دے رہا ہے انہوں نے. تو میں تو علماء کرام کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے آپ کو بلایا، جنہوں نے آپ کو اکسایا، جن کے اشاروں پر آپ ایک محاذ اٹھا کر، یہی تو ذمہ دار ہیں اس ڈرافٹ بنانے کے. آپ کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ کس کے ساتھ آپ لڑائی لڑ رہے ہیں؟ ہمارا آپ سے نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ ہم آپ کے خلاف فریق ہے. ڈرافٹ بھی انہوں نے بنایا، وہ والا بھی انہوں نے بنایا تھا، سو ہم نے تحفظات کے باوجود قبول کیا. اور یہ بھی انہوں نے بنایا تھا، سو آپ کا کیس ہمارا کیس نہیں ہے. آپ کیوں ہم سے الگ ہوئے؟ آپ نے مدارس کی تنظیم کو کیوں توڑا؟ آپ الگ سے ایک اور بورڈ میں کیوں چلے گئے؟ اور وہ جو ڈائریکٹریٹ جنرل برائے مذہبی تعلیم، یہ تو ایک معاہدے کے تحت ہوا تھا. اور پھر اگر ڈائریکٹریٹ جنرل بنا ہے تو وہ ایگزیکٹو آرڈر سے بنا ہے. کہاں ایگزیکٹو آرڈر، کہاں معاہدے کی ایک تحریر، اور کہاں ایکٹ. ہم ایک قانون کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں.
اس ملکی قانون کے ساتھ کہ جس میں بے شمار رفاہی تنظیمیں، این جی اوز، یہاں تک کہ تعلیمی ادارے سن 1860 سے آج تک اسی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوتے رہے ہیں، اور صرف رجسٹریشن کے لیے کچھ یہ وزارت خاص کی گئی تھی. سو پاکستان بننے سے پہلے بھی اسی کے تحت رجسٹریشن ہوتی تھی، پاکستان بننے کے بعد بھی آج تک ہو رہی تھی. آج تک کیوں اعتراض نہیں ہو رہا تھا کہ دینی مدارس تو تعلیمی ادارے ہیں، تو پھر جو دوسرے تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی تعلیمی ادارے ہیں، وہ اس سوسائٹی ایکٹ کے تحت کیوں رجسٹرڈ ہیں؟ صرف دینی مدارس کے لیے یہ سوال کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ اور پھر اگر وہ معاہدہ، ہم معاہدے کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے، معاہدہ اپنی جگہ معاہدہ ہوتا ہے، لیکن ایکٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج تم ایکٹ لائے ہو، ایکٹ میں آپ ترمیم لائے ہیں، اس کو ہم نے قبول کیا ہے، اور وہ جو معاہدہ تھا اس کو آپ نے توڑا ہے. اس میں آپ نے لکھا تھا کہ جن مدارس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے وہ برقرار رکھی جائے گی، مزید جو مدارس رجسٹرڈ ہونا چاہیں گے حکومت تعاون کرے گی. اس میں لکھا ہے کہ تمام مدارس کے اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹس کھول دیے جائیں گے. اس میں لکھا ہے کہ تمام جو بیرون ملک طلباء ہیں اور پاکستان میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو 9 سال کا ویزا دیا جائے گا. ہمیں بتائیں نا، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ وابستہ کسی ایک مدرسے کی بینک اکاؤنٹ کھلا ہے؟ کسی ایک مدرسے کی رجسٹریشن ہوئی ہے؟ کسی ایک مدرسے کے لیے بیرونی طالب علم کو ایک ویزا دیا گیا ہے؟ 3 شقیں ہیں اس کی، اور تینوں کی خلاف ورزی اب تک ایسی ہوئی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ مجرم وہ، اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہمیں کہہ دیا گیا کہ آپ تو غلطی کر رہے ہیں. سو میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی. ہمارا ذمہ دار ایوان صدر ہے. ایوان صدر کے بارے میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے، ہم دستاویزی بات کرتے ہیں. کیا صدر مملکت ایک ایکٹ کے اوپر یا ایک آئینی ترمیم کے اوپر جو پارلیمنٹ سے پاس ہو جائے 2 بار اعتراض بھیج سکتا ہے؟ جو اعتراض انہوں نے 8 نکات پر مشتمل بھیجا ہے، کیا اس سے قبل وہ ایک نکتے پر مبنی قلمی غلطی کی بنیاد پر وہ اعتراض بھیج نہیں چکا؟ کیا رولز کے تحت اس کو دوبارہ اعتراض پارلیمنٹ میں بھیجنے کا آئینی قانونی حق ہے؟ ایک اعتراض اس سے قبل وہ بھیج چکا ہے، اور اسپیکر صاحب نے اس کی اصلاح کر کے اس پر دستخط کر کے واپس کیے ہیں. چیئرمین سینٹ جو قائم مقام تھے اس وقت، انہوں نے اس پر اصلاح کر کے اس پہ دستخط کر کے ایوان صدر کو واپس بھیجے ہیں. پھر اس کے بعد اس پر دستخط کیوں نہیں کیے جا رہے؟ اور اگر 10 دن تک اس پہ دستخط نہیں ہوتے تو کیا وہ خود بخود ایکٹ نہیں بن جاتا؟ ہمیں بتایا جائے کہ 20 اور 21 اکتوبر کو پاس ہونے والا بل، اس پر جو اعتراضات بھیجے گئے ہیں وہ تو 1.5 مہینے کے بعد بھیجے گئے ہیں. اب کیا ایوان صدر اور پارلیمنٹ یا ایوان صدر یا لا منسٹری، اس میں تو جو چیزیں جاتی رہتی ہیں وہ تو چند منٹوں میں پہنچ جاتی ہیں. ڈسپیچ فوراً چلا جاتا ہے. 1.5 مہینے تک کس ڈاک میں پڑا رہا؟ بیک ڈیٹ میں آپ اس پہ دستخط کر لیں تو آپ جھوٹ چھپا سکیں گے پھر؟ لہذا ہمارا دعویٰ ہے کہ ایکٹ بن چکا ہے. صدر نے ایک اعتراض بھیج دیا ہے، اس کے بعد اگر اس نے آئینی مدت کے اندر اس پر دستخط نہیں کیے تو حکومت
نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں اس کا گزٹ کرنے کی جی. اور صدر عارف علوی انہوں نے جو دستخط نہیں کیے تو کیا اس وقت حکومت نے اس پر باقاعدہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا؟ اس ایکٹ کا گزٹ نہیں کیا انہوں نے؟ یہ کیا چیزیں ہیں جو ریاستی ادارے، حکمران، ذمہ دار لوگ ملک کو بحرانوں کی طرف دھکیلتے ہیں. ہم نے تو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے کی کوشش کی ہے. ہم تو ملک میں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں ایک ایکٹ کے تحت کرنا چاہتے ہیں. کسی معاہدوں کے محتاج ہم کیوں ہوں؟ اور پھر بنایا بھی حکومت نے ہے، اور ان علماء کو برانگیختہ بھی حکومت والے کر رہے ہیں. بنایا بھی ادارے کے لوگوں نے ہے، اور ان علماء کرام اور تنظیموں کو برانگیختہ بھی یہی لوگ کر رہے ہیں، اور یہ ان کے کہنے پر برانگیختہ ہو بھی جاتے ہیں. اس سادگی بھی کیا کروں میں جی؟ لہذا ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، 2+2=4 کی طرح. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن فوراً ہونا چاہیے. اور میری تجویز ہوگی اتحاد مدارس دینیہ کو بھی، جس کا اجلاس 16 دسمبر کو ہو رہا ہے، کہ اس پر ہمیں اگر کورٹ کو بھی رجوع کرنا پڑے تو ہم جائیں گے ان کے ساتھ. ہمیں جانا چاہیے. لیکن میں فیصلہ اس لیے نہیں کر رہا اس وقت کہ ایک اجلاس آلریڈی بلایا جا چکا ہے، تو ان کی مشاورت سے ہی ساری باتیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ موقف واضح کرنا چاہتا تھا کہ تنازع کسی اور جگہ پر ہے، شور کہیں اور مچ رہا ہے. وہ ہم دکم جائے اور ڈب دکم جائے. لہذا اس چیز کو کلیئر ہونا چاہیے. بلا وجہ یہ مسئلے پیدا کرنا کہ مدارس و تعلیمی ادارے ہیں، تو تعلیمی اداروں کو تو وزارت تعلیم کے ساتھ تو کتنے تعلیمی ادارے ہیں جو آپ کے ملک میں ہیں، اور اس ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور آج تک کیوں نہیں ہوتا رہا اس کے اوپر؟ ایک وزارت بنائی ہی اسی لیے گئی تھی، اس کی ذمہ داری یہ قرار دے دی گئی تھی کہ جتنے بھی پرائیویٹ ادارے رجسٹرڈ ہوں گے وہ آپ کی وزارت کے تحت ہوں گے. انہوں نے ڈائریکٹریٹ نہیں بنایا ہمارے لیے. ڈائریکٹریٹ بنانا مدارس کے اندر مداخلت، اور مدارس آزاد رہنا چاہتی ہیں. کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جتنے مدارس میں اگر حکومت نے مداخلت کی ہے یا حکومت نے اپنی تحویل میں لیا ہے، آج وہ مدرسہ نہیں رہا ہے. سندھ میں 2 مدرسے ہیں، آج وہ اسکول ہیں اور کالج ہیں. بہاولپور کا آج وہ اسلامیہ کالج بن گیا، جس میں کسی زمانے میں بڑے بڑے علماء کرام حدیث و قرآن پڑھایا کرتے تھے. پشاور کا دارالعلوم الاسلامیہ کے بعد اسلامیہ کالج بن گیا، آج وہ ایک اسلامیہ کالج ہے عام کالجوں کی طرح. کہاں گیا دینی تعلیم وہاں پر؟ تو سرکار نے تو جو ادارے اپنے ہاتھ میں لیے ان کے زیر اثر تھے، اس میں دینی علوم ختم کر دیے تھے جو جاری بھی تھے پہلے جی. اب ہم اس پہ اعتماد کریں تو مدارس پہ جس طرح وہ مداخلت کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں اور کسی اس میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا اگر ہمیں آپ کوئی معاہدے یاد دلانا چاہتے ہیں تو یہ جو ابھی معاہدہ ہوا جس میں 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے. تو سب سے بڑی مخالفت تو آپ کر رہے ہیں، ایکٹ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کی مخالفت کر رہے ہیں. اور جو پارٹیاں اس کی تدوین میں ہمارے ساتھ موجود تھیں وہ کیا بہانہ بنائیں گی؟ اور جو ادارے اس میں انپٹ دے رہے تھے اور ہمارے ساتھ انگیج تھے اس حوالے سے، وہ کیا جواب دیں گے ہمیں؟ تو کب تم پر یہ راز کھلا، انکار سے پہلے یا کے بعد؟ ذرا اپنے سے سوال کریں یہ لوگ. اور ہمارے علماء کرام بھی ذرا تھوڑا سا دانشمندی کا مظاہرہ کریں کہ جنہوں نے بل بنایا ہے وہی آپ کو اکسا رہے ہیں اور اس کو متنازع بنانے کے لیے ابھار رہے ہیں آپ کو. تو یہ چیز تھی جس پر میں آپ حضرات سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، تاکہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. مولانا صاحب، آپ کے خیال میں کیا ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا کوئی بین الاقوامی کوئی دباؤ ہے جو حکومت محسوس کرتی ہے حالات کے اس میں، یا حکومت کے اندر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان میں اختلافات ہیں اس چیز پہ، اور اس کی وجہ سے یہ اب تک بل پر دستخط نہیں ہو سکے؟ اگر بالفرض میں مان بھی لوں
تو پھر ایک آزاد و خود مختار مملکت اور اس کی پارلیمنٹ کہاں گئی؟ تو اس لیے ہم تو، اور ابھی چند دن ہوئے ایک قرارداد اسی قومی اسمبلی نے پاس کی، جب حکومت نے بھی نہیں کیا، امریکی کانگریس میں یا ان کی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد آئی تو ہماری ہی پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی کہ امریکہ کو ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے تو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ دینی مدارس کے لیے حق حاصل ہے ان کو، یہ بھی ذرا سوچنا چاہیے نا۔ سعودی عربیہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، سعودی عرب اس میں نہیں ہے۔ مدارس کے دو الگ الگ، ایک آپ کا اپنا موقف ہے، ایک ادھر مدارس جو تنظیمات ہیں ان کا بھی ہے، تو کیا آپ لوگوں نے کوئی موقف نہیں ہے ان کا، تعلق تنظیمات مدارس سے ہے ہی نہیں۔ مذاکرات میں ہم ہی تھے اور گورنمنٹ نے بھیجا ہے، تو جب گورنمنٹ نے بھیجا ہم نے قبول کیا ہے نا، تو پہلے والا بھی ہم نے قبول کیا، گورنمنٹ نے بنایا، تو گورنمنٹ پر ان کو اس وقت اعتراض کیوں نہیں تھا جب یہ بل اسمبلی میں آ رہا تھا؟ کوئی خفیہ تو نہیں تھا؟ جب آ گیا اور پاس ہو گیا اس وقت ان کو اعتراض کیوں نہیں تھا؟ یہ 2 مہینے کے بعد کہاں سے آنکھ کھل گئی ان کی؟ بات تو یہ ہے نا، کسی نے اٹھایا ہے نا، اعتراض نہیں ہے ان کو جی، لیکن کسی نے اٹھا لیا ہے۔ اگر ان کی وہاں رجسٹریشن ہوئی ہے یا وہ کر رہے ہیں، وہ تو ویسے بھی ایکٹ نہیں ہے۔ جب ایکٹ ہی نہیں ہے وہ، اور ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت انہوں نے ایک وہ بنا لیا ہے، یہ ضابطۂ اخلاق نہیں، یہ بورڈ جو بنایا ہے انہوں نے تعلیمی مدارس کے لیے جی، تو ڈائریکٹریٹ جنرل جو بنایا ہے، تو یہ ڈائریکٹریٹ جنرل تو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہے۔ تو اگر وہ وہاں پر رجسٹر ہوئے، ہم نے کب اعتراض کیا ان کے اوپر، اور وہ ایگزیکٹو آرڈر اس سے کب متاثر ہوگا، اس کے لیے اپنے طریقہ کار ڈھونڈے، حکومت اگر ڈھونڈ سکتی ہے، لیکن قانون اور پارلیمنٹ کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سنجیدہ مذاکرات کے نتیجے میں 1 مہینے تک مذاکرات ہوتے ہوتے یہ چیزیں حل ہوئی ہیں۔ پاکستان میں اتنی غیر سنجیدگی ہے، ادارے اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں، حکمران اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی ہی ایکٹ اور اپنی ہی پاس کیے ہوئے قانون کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ ان کا شان نشان نہیں ہے جی۔ میں تو حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ وہ کس رویے سے سوچتے ہیں، کس طرح سوچتے ہیں۔ مذاق اڑا رہے ہیں جی، اپنا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، ملک کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، پارلیمنٹ کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، آئین کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، قانون کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اور ہمارا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اس کیا صورتحال بنے گی اگر حکومت اسی طرح سے اپنا رویہ رکھتی ہے اور وہ یہ بل عدالت کا آپ رستہ بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا لائحہ عمل ہو سکتا ہے؟ لائحہ عمل تو دیکھیے ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم پھر اس پر مظاہرہ کریں گے، پورے ملک میں احتجاج مظاہرے چلیں گے، اسلام آباد جانا بھی اس میں شامل ہوگا، اور ایک بھرپور قوت کے ساتھ پھر ظاہر ہے کہ ہم نے عوام کی طرف جانا ہے۔ جب سرکار جو ہے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی تو پھر ہمارے پاس سوائے عوام کی طرف جانے کا کیا راستہ رہ گیا؟ سآوی الی رکن شدید۔ جو کہتے ہیں مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری جو ہے کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ ہم پوری کریں گے ہر صورت، تو وہ کون سی کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ کوئی یہی تھی جو میں آپ کے ابھی 1 گھنٹہ میں نے تقریر کی، یہی تو تھی۔ اس میں خرابی کون سی بات ہے جی؟ اور اعتراض ایک دفعہ آ چکا ہے، دوسرے اعتراض اٹھانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے جی؟ میں اختلافات تو نہیں ہے جی، نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری میں اختلافات کی وجہ تو نہیں ہو سکتی ہے کچھ؟ نہیں، ابھی تو اس وقت تو ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں دونوں۔ تو وہ پہلے ایوان صدر سے جو بات ہوئی تو میں نے ایوان صدر کو پھر جواب دینا چاہیے تھا نا ان کو کہ آپ نہیں بھیج سکتے جی، آپ کو حق نہیں آتا۔ بل کی راہ میں حائل جو رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ جو اسے قرار دے رہے ہیں وہ ایوان صدر کو قرار دے رہے ہیں، جبکہ حکومت بھی ہے اس میں اور ریاستی ادارے بھی ہیں، تو کیا وہ بری الذمہ ہے؟ نہیں، میں تو ایوان صدر کی سب کو سمجھتا ہوں نا جی، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے جی۔ صدر کی نگرانی میں حکومت بھی آ رہی ہے، ایجنسیاں بھی آ رہی ہیں، سب ساری چیزیں، کیونکہ آئین اس کو اختیار دیتا ہے نا کہ وہ دستخط کرے گا، ایک دفعہ کرے گا، اور 10 دن کے اندر اگر نہ کیا تو پھر اس کو وہ خود بخود ایکٹ بن جاتا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن گورنمنٹ جاری کرتی ہے، جس طرح کہ عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جب دستخط نہیں کیے تو انہوں نے جاری کر دیا، تو اس پر نظیر موجود ہے۔ مولانا صاحب، دیگر مذہبی جماعتوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس ایکٹ کے اگینسٹ جو ہے دمادم مست قلندر کرنے جا رہے ہیں، روڈوں کس نے کیا ہے؟ ٹی ایل پی کا سن رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے اعلان کر دیا، کوئی اعلان نہیں ہوا جی۔ سپورٹ میں آپ لوگوں کی کہ ہم مشترکہ طور پر میں عرض کر رہا ہوں جی کہ تمام مکاتب فکر نے
मुकम्मल तौर पर तंजीमात मदारिस दीनिया और हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की है और भरपूर तौर पर हमें हम जिहत हिमायत हासिल है। जिन लोगों को उन्होंने बुलाया था उनके अपने घरों से आवाज़ें उठने लग गईं कि हमारी तरफ ये बात मंसूब न की जाए। ख़त्म हो गई बात। आपका टारगेट भी डी चौक होगा? जी, आपका टारगेट भी डी चौक होगा? ये छोटा सवाल है जी, ज़रा बड़ा सवाल करें। आप सीनियर आदमी हैं जी, आप सीनियर आदमी हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हो रहे हैं इस तरह, जी जी, बातचीत चल रही है, एक कमेटी भी तश्कील दे दी है तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो आपका भी इसमें कोई किरदार? बातचीत तो अच्छी चीज़ है, बातचीत का तो हम इनकार नहीं कर रहे हैं। हमने भी बातचीत ही के जरिए मामला तय किए। अगर पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत होती है और मुज़ाकरात से कोई चीज़ें सेटल हो जाती हैं, हम तो इसमें हायल नहीं हैं, हम तो खुद मुज़ाकरात के कायल लोग हैं। मौलाना साहब, जनरल फैज़ हमीद के बारे में आप क्या फरमा रहे हैं? जनरल फैज़ हमीद एक फ़ौजी आदमी है, रिटायर्ड ISI का सरबराह रहा है। और बताओ क्या बताओ? उसके खिलाफ जो कुछ चल रहा है, क्या वो सियासी इमरान खान के लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश की जा रही है? इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ना अदालत के मामले में, फिर तो मिलिट्री अदालत में क्यों मुदाखलत करूं? पीटीआई के एहतजाज के बारे में आप क्या कहते हैं? न मानू वाली पॉलिसी पर चल रहे हैं। भाई आप तो अभी सवाल कर चुके हैं ना जी, क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, मुज़ाकरात तो ठीक। आपकी पेशरफ्त जो है ना पीटीआई के साथ, उसकी क़यादत के साथ बड़ी नुमाया नजर आई है, तो KPK के वज़ीर आला आप पे बड़ी कड़ी तनकीद करते हैं, इसके बारे में क्या कहें? ये फार्म 47 वाली हुकूमत है ना, इसलिए। अच्छा सर, सूबे की इस वक्त जो सूरत हाल है सर, यहाँ पे जो नो गो एरिया बन चुका है, सूबाई हुकूमत वफाक पे डालती, वफाक इस पे डालती, आप क्या समझते हैं? कोई हुकूमत यहाँ नहीं है जी, एक मजाक है, एक मज़ाका है, इससे ज़्यादा कोई हैसियत इस हुकूमत की नहीं है। न इनको सूबे के मसाइल का पता है, न उनकी नज़ाकत का पता है। हम गैर महफूज हैं, कुरम में कत्ल आम शुरू है यहाँ हमारे जनूबी अजला में। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा ना हो कि सूरज गुरूब हो जाए और हम घर न पहुँचे हों। ये इस सूरत हाल में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि सूबे में हुकूमत कहाँ है। अव्वलीन चीज़ जो आम आदमी का हक़ है वो उनके जान और माल का और इज़्ज़त और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ है। सबसे अव्वलीन हक़ जो इंसान का है वही नहीं है, आज वही नहीं है। और जब वो नहीं है तो फिर मईशत कहाँ से आएगी, कारोबार लोग कैसे करेंगे? अब आप मुझे बताएं, हमारे देहातों में जहाँ मुसल्ला लोग रह रहे हैं, मस्जिदों में, बैठकों में, अब उन लोग वहाँ के अवाम का क्या हाल होगा जी? स्कूल बच्चों को नहीं भेज सकते, कारोबार नहीं कर सकते कि बच्चों के लिए कुछ कमा के ला सकें, तो गाँव छोड़ रहे हैं, ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जहाँ बच्चों को भी पढ़ा सकें, जहाँ कोई कारोबार रोज़गार भी कर सकें जी। तो इस सूरत हाल में इस वक्त जो सूबे के अवाम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसको भी आप समझें कि कोई हुकूमत है यहाँ पर जी। एक मज़ा का किस्म की चीज़ है, बस भुगत रहे हैं। कुर्रम में जो सूरत हाल बनी हुई है, वहाँ पे तो अब हुकूमत के बाद जो एजेंसीज हैं, इदारे हैं, उनकी नाकामी के बाद जिरगे भी नाकाम हो रहे हैं और वहाँ पे अमन नहीं लाया जा पा रहा, लोगों के पास ज़्यादा राह नहीं है, खाने पीने को नहीं है, हुकूमतें इस चीज़ में भी नाकाम नज़र आती हैं, तो उसमें आपका क्या किरदार बनता है? मैं सिर्फ इतना आपको अर्ज़ कर दूं कि दोनों तरफ से इंतहाई अहम शख्सियात मेरे पास आई हैं। हमने अपने दोस्तों के साथ, अपनी पार्टी के ज़िम्मेदारान के साथ इब्तिदाई मुशावरत की, लेकिन हमारी इस मुशावरत में जो कुछ तरीक़ाकार या मंसूबा तश्कील दिया गया, उसमें अगले ही रोज़ ऐसे वाक़यात हो गए और मुसलसल एक हफ़्ते 10 दिन तक इंतहाई तल्ख़ वाक़यात होते रहे। तो ज़ाहिर है कि गर्मी के माहौल में तो आदमी वहाँ जाकर सिर्फ सीज़फायर ही अगर कोई हिम्मत हो तो कर सके, लेकिन मामले के असल मसले पे हाथ डालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो हमने अपने इरादा तर्क नहीं किया, लेकिन हम दोस्तों के साथ राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी कोशिश होगी कि हम उसमें जाएँ, अपना किरदार अदा करें जो हमारे बस में है। मौलाना
साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे अभी फरमाया कि हम एहतजाज करेंगे, तो अगर हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करती है तो अगला लाएअमल क्या होगा? एक सवाल ये, और दूसरा KPK में अमन व अमान के हवाले आप एक सवाल क्यों नहीं पूछे कि मरने के बाद क्या करोगे? से उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? जाने दो, हमें सफर करने दो। गुज़िश्ता दिनों सखर जलसे में आपने एक मखसूस इदारे पे खुले और दबे लफ्जों में बड़ी शदीद तनकीद की है। या खुले का हो या दबे का हो। सर मेरा सवाल पूरा होगा। आम लोगों में यही तसर है कि मौलाना साहब जब हुकूमत का हिस्सा होते हैं तो फौज का किरदार काबिल तारीफ होता है, और जब मौलाना साहब हुकूमत से बाहर होते हैं, अपोजिशन में होते हैं, तो मौलाना साहब जो है ना वो थोड़ा सा। मेरे भाई, ये हमारी ही खुसूसियत है, और शायद हम इस मामले में मुमताज़ हों तमाम दूसरी जमातों से कि अगर हमारी राय, हमारे मंशूर, हमारे नज़रिए से हटकर हमारी इत्तेहादी हुकूमत भी कोई इक़दाम करती है तो हमने उनकी भी मुखालफत की है। आप जानते हैं जब आसिफ अली जरदारी और जनरल कियानी उस ज़माने में ये ऑपरेशन का आगाज़ कर रहे थे और उसके लिए फ़ैसले कर रहे थे, स्वात से लेकर बाजौड़ और इन इलाकों में, तो हमने कहा था कि आप गलत कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन इससे कभी भी अमन नहीं आएगा जो आप तरीक़ाकार अपना रहे हैं। और वो हिकमत अमली जो है आज आप देख रहे हैं, इस वक्त आपके सामने है, 20-22 सालों के बाद, आपके 10-15 सालों के बाद आपके सामने है सारी सूरत हाल जी। फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में हम थे, इंज़िमाम का मसला हुआ फाटे का, हम हुकूमत में थे, हमने इख्तिलाफ राय किया, डट कर इख्तिलाफ राय किया, और ऐसा इख्तिलाफ राय किया कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में तो उनको इन कैमरा इजलास बुलाना पड़ा, जिसमें जनरल साहब आए और उन्होंने बड़ी 3-4 दिन तक हमें ब्रीफिंग देते रहे, और हमने उसके मुकाबले में, मैंने तकरीर की है उसके मुकाबले में, हम हुकूमत में थे, और इसकी हुकूमत में, नवाज शरीफ की हुकूमत में हम सबसे फ्रंट लाइन पर आए। ये अभी जो नवाज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जिसमें हमारी वजारतें थीं और उन्होंने रेकोडेक के मसले पर एक कानून साजी की कोशिश की तो हमने मुखालफत की, हमने कभी न थे वॉकआउट किया। तो ये ऐसी सवाल हमारे बारे में न करें, किसी और के बारे में करें। मौलाना साहब, मीडिया के हवाले से एक क्वेश्चन है कि इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से जितनी भी मीडिया टॉक्स हो रही हैं तो सहाफ़ियों को जो है सवाल करने से रोक दिया जाता है। वजह यह है कि आप तनकीद करते हैं, तो क्या एक सियासतदान का ये रवैया इस तरीके से दुरुस्त है? सहाफ़ियों क्या वज़ीर आला के हवाले से क्वेश्चन है सर कि मीडिया टॉक्स के अंदर जो है सहाफ़ियों को रोका जाता है और सवाल नहीं करने दिया जाता। वजह यह है कि आप लोग जो है मुझ पर तनकीद करते हैं, तो क्या एक सियासतदान का जो रवैया है इस तरीके से वो दुरुस्त है सर? आपने तबसरा कर लिया, मेरे तबसरे की क्या जरूरत है? अब इस लेवल पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस लेवल पे ना आऊँ। आप दीनी तौर पे, दुनियावी तौर पे इंसानी हकूक की बात करते रहते हैं अक्सर, और पार्लियामेंट में भी आप इस हवाले से आवाज़ भी बुलंद करते हैं। अभी जो आपका ये दीनी मदारिस वाले ये भी उस सिलसिले की एक कड़ी है। तो पीका एक्ट जो है ये भी नाफिज किया गया, ये भी तो इंसानी हकूक समझ लें या आज़ादी तकरीर या तहरीर की भी, उसको भी पाबंद करने की साजिश है। तो इस पर आप क्या कहें? देखिए मौल साहब, मैं ज़ाहिर जी के एक पार्टी को नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और किसी भी महकमे से वाबस्ता या किसी भी इदारे से वाबस्ता मुलाजिमीन ने या उनसे मुताल्लिक़ अफसरान ने या जो भी मुतासरा लोग होते हैं, तो वो फिर हमारे पास अपना मामला लाते हैं, और अगर वो हमसे ताउन मांगते हैं तो हमने हर एक को अपना ताउन दिया है। लेकिन यह है कि अब वो वकील बिला तो वकील तो नहीं बन सकते हम। अगर इस इदारे के लोग आते हैं, हमसे बात करते हैं और हमें कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हम बिल्कुल साथ देंगे, लेकिन अभी तक कोई हमारे पास ऐसा बहुत नहीं आया कि वो हमें आगाह कर सके। इसका भी यही तरीक़ाकार होता है। अगर सहाफ़ी लोगों को एक मुश्किल दरपेश हो जाए, मुझे क्या पता कि आपका दावा क्या है, आपके डिमांड क्या है, जब तक कि आप मिले नहीं, राब्ता नहीं करते, इस पर आप समझाते नहीं हैं, तो इंशाल्लाह कोई समझाएगा तो इतना हमारे अंदर है कि समझते हैं।